بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ بہت ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ اس واقعے کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے دوران پیش آنے والے ایک اہم موقع سے ہے۔ پیارے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاط اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس واقعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ مشاط فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی نیچے گر پڑی۔ جب وہ خادمہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر اس شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، یہ کیا ہے؟ اس شہزادی نے کہا کہ تو کس رب کو پکار رہی ہے؟ رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں، بلکہ رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، جس نے یہ تمام کائنات بنائی ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب ماننے لگ گئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ جواب سنا تو اس نے اپنے باپ تک یہ بات پہنچائی۔ اس پر فرعون بہت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے بلوائی بھیج کر اس خادمہ یعنی مشاط کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ تو اس نے خادمہ سے کہا کہ تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گائے کو گرم کیا گیا جس میں تیل ڈالا گیا جو کہ پکنے لگا۔ فرعون نے اس خادمہ کو حکم دیا کہ اگر وہ مجھے رب نہیں مانتی تو اسے اس پکتے ہوئے تیل میں اس کے بچوں کو اس کے سامنے جلا دیا جائے گا۔ تو کیا وہ اب بھی اسی رب کا کلمہ پڑھتی ہے؟ تو خادمہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں اسی رب کو مانتی ہوں اور اسی کے کلمے پر قائم ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈالنا شروع کر دو۔ بادشاہ نے پھر اس خادمہ مشاط سے پوچھا کہ تم اب کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو خادمہ نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا کہ اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ تیری بات منظور کی جاتی ہے۔ اس کے دونوں بچیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دیا گیا، وہ دونوں فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو اماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کرو، اماں جان، ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں
جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ ناظرین، اللہ کے راستے پر استقامت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ مشاہد کی قربانی اور اس کی وفاداری ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ پر ایمان رکھے اور اس کی رضا کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعامات میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ اگرچہ دنیا میں مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ کی راہ پر ایمان قائم رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ اللہ کے راستہ پر چلنا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ دوستو، یہ تو تھا ایمان افروز واقعہ۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ ہمارے ایمان اور عمل میں اضافے کا باعث ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔